دوسرے سوال کی طرف میں چلتا ہوں اللہ یاری میں آپ کو جناب اللہ یاری صاحب میں آپ کو سنوں جب آپ کے 2200 سبسکرائبر تھے اب تو ماشاءاللہ 1.5 لاکھ کے آس پاس ہو گئے ہیں یوٹیوب اللہ آپ پر. کو عزت دے. تو میں نے اکثر آپ کے جی الحمدللہ میں نے آپ کے بیانوں میں یہ دیکھا ہے کہ آپ جیسے خلافت پہ بات کرنا اور یہ آپ کا ایک اسٹرینتھ رہا ہے مطلب جو بھی آپ کے مناظرات بھی میں نے دیکھے ہیں. آپ سے التجا سمجھ لیجئے ریکویسٹ سمجھ لیجئے مطلب ایک بات میں کہنا چاہتا تھا کہ نماز کے فار ایگزامپل جو مسائل ہیں کہ نماز کیسے ادا کی جائے وضو کیسے کیا جائے غسل کیسے کیا جائے جس سے عام لوگوں کو فیض پہنچے بجائے اس کے کیونکہ آپ کے ہزاروں بیان ہیں خلافت پہ جو آپ نے بات کی ہے ہسٹری پہ جو آپ نے بات کی ہے تو یہ والے بیان میں نے آپ کے کبھی شاید میری نظر سے نہیں گزرے تو میری ایک التجا یہ تھی کہ اگر آپ اس پہ بات کرنا شروع کریں تو اس سے لوگوں کو فیض پہنچے کہ نماز کیسے ادا کی جائے اور وضو اور غسل کے کیا کیا مسئلے ہیں جو مطلب فروعاتی مسائل ہیں کیونکہ اصولی اور عقیدے پہ تو آپ نے کافی بات کی ہے تو اس پہ کیا موقف ہے آپ کا مطلب آپ پلان کر رہے ہیں کچھ کرنے کے لیے ایسے؟ جی صحیح فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں اچھی بات ہے انشاءاللہ کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا اور ایک سوال کا جواب مجھے یہ دے دیجئے کہ نماز میں جو تشیع سجدہ گاہ آگے رکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت؟ تو اس کی یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ آپ 3 چیزوں پہ سجدہ نہیں کر سکتے. ایک کھانے کی چیزوں پر ایک پہننے کی چیزوں پر اور ایک چیزیں جو معدن سے نکلتی ہیں جو منرل چیزیں کیونکہ یہ اہل دنیا کے بھگوان ہیں اہل دنیا کے خدا ہیں. دنیا والے اپنے شہوات میں پیسوں کی پوجا کرتے ہیں سونا چاندی اور جو معدنوں سے نکلتے ہیں یا کھانے کی فکر میں ہوتے ہیں یا پہننے اچھے لباس پہننے کی چیزیں میں اس لیے آپ ان چیزوں پہ سجدہ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ سب چیزوں پہ سجدہ جائز. زمین پہ سجدہ کر سکتے ہیں پتھر پہ سجدہ کر سکتے ہیں لکڑ پہ سجدہ کر سکتے ہیں. روایات میں کہ کاغذ پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں لیکن پہننے والی چیز پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے. تو اب مساجد میں جاتے ہیں مساجد میں اکثر فرش کس کے ہوتے ہیں کارپٹ کے ہوتے ہیں اور اس پہ سجدہ کرنا ہمارے مذہب میں جائز نہیں اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق. اور اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں یہ ہے کہ سب سے بہترین چیز جو ہے مٹی پہ سجدہ کرنا ہے خاک پہ سجدہ کرنا. یہ کیونکہ سجدہ جو ہے یہ انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے خالق زمین و آسمان کے سامنے. یہ تو اللہ کے منہج میں بھی ملتا ہے کہ سجدہ مٹی پر ہی افضل ہے. ہاں تو کیونکہ ہم انسان اب یہ ماتا جو ہے چہرہ جو ہے سب سے عزیز ہے اور ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اس عزیز کو اگر ہم خاک پہ رکھیں گے تو یہ سب سے بہتر. تو اور خاکوں میں سب سے بہترین خاک جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ وہ کربلا کی خاک ہے کہ اگر آپ کربلا کی مٹی پہ سجدہ کریں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو کربلا کی خاک پہ سجدہ کرتا ہے تو ملائکہ اس نماز کو رد نہیں کرتے. یعنی جب نماز انسان پڑھتا ہے نا تو نماز اوپر چلا جاتا ہے ملائکہ چیک کرتے ہیں کہ بھئی اس کا وضو کیسا تھا اس کی نیت کیسی تھی اس کے کپڑے کیا پاک تھے یا نہیں تھے اس کے قرات وغیرہ. تو کہیں سے بھی نماز وہاں سے رد ہو سکتا ہے. مختلف جو چیک پوائنٹس ہیں وہاں پہ نماز رد ہو سکتا ہے کہ بھئی اس آدمی کے وضو غلط ہے اس آدمی کا مثلا کپڑے جو ہے نجس تھے یا اس آدمی نے کپڑے غصب کپڑے کیے تھے غصب مکان پہ نماز پڑھ رہا تھا یا آدمی اس کے قرات صحیح نہیں ہے بھئی اس طرح کے نماز اس کا نماز صحیح نہیں ہے تو نماز کہیں بھی رد ہو سکتا ہے. لیکن جو شخص کربلا کی مٹی پہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا نماز جو ہے ملائکہ رد نہیں کرتے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کو پہنچ جاتا ہے. وہ سب جتنے چیک پوائنٹس ہیں ان سے گزر جاتا ہے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے نا ہاں اس کی نماز رد نہیں ہوتی. لیکن تو اس کی بڑی فضیلت ہے. لیکن اگر مٹی رکھنی ہے تو پھر کربلا کی کیوں مکے کی کیوں نہیں مدینے کی کیوں نہیں؟ تو اصل یہی ہے نا. تو دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے میں مخالفین کی کتب سے دکھاؤں گا ایک منٹ بھائی میں آپ کو حدیث دکھا دوں اس مسئلے میں کہ کربلا کی تربت کی کیا فضیلت ہے. جب تک آپ حدیث کھول رہے ہیں اللہ علی صاحب میں اس میں ایک کویشچن یہ کر لوں کہ اگر مکے کی مٹی مل جائے تو وہ رکھنا زیادہ افضل ہے یا اگر کربلا کی مٹی مل جائے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. جی
کیونکہ ایک یہ سوال کا ایک مطلب میرا جو انٹینشن ہے پوچھنے کا وہ یہ ہے کہ الزام یہ سمجھ لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کربلا کو سب سے ٹاپ پہ لے کے چلتے ہیں، لیکن میری اسٹڈی کے مطابق ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ، پھر اللہ کے رسول، اور پھر اہل بیت علیہ السلام. تو اسی سیکوینس میں وہ کربلا، مکہ جو ہے نا، مکہ مدینہ پھر کربلا. مکہ جو ہے دیکھیں، ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک منٹ. لا الہ الا اللہ. ایک منٹ میں ایک دو کتاب لے کے آتا ہوں. اوکے، مجھے اجازت دو. ہاں جی، ہاں جی، پلیز. محترم ناظرین، یہ کتاب میرے ہاتھ میں مسند احمد بن حنبل ہے. اس میں ملاحظہ فرمائیے، مسند احمد بن حنبل، بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے، یہ سنہ 1994 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 137 میں. اس موضوع پہ روایات بہت ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ، ابھی جو ہے نا سوال جواب کا سیشن ہے، تو اس میں مختصر ہی حدیث پیش کر سکتے ہیں، زیادہ تو پیش نہیں کر سکتے. اچھا، یہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں، حدیث نمبر 600، یہ 649 ہے، 649. اچھا، عبداللہ ابن نجی روایت کرتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صفین کے جنگ کی طرف جا رہے تھے. یہ احمد بن حنبل نقل کر رہے ہیں. جب صفین کو پہنچے تو انہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس راستے میں نینوا کو پہنچے. جب نینوا کے علاقے میں پہنچے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بلند آواز میں پکارا، اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ. ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا کنیہ مبارکہ ہے. یا امام حسین، آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے. بلند پکارا. فقلت اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات، دریائے فرات کے کنارے آپ صبر کیجئے. قلت وماذا، میں نے پوچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، ان کی آنکھیں وعیناہ تفیضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے اشک جاری تھے. تو میں نے کہا یا نبی اللہ اغضبک احد ما شأن عینیک تفیضان. میں نے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کوئی غلطی کیا، کسی نے آپ کو غصہ دلایا، کیوں آپ رو رہے ہیں اتنی؟ تو فرمایا کہ بل قام من عندي جبرائیل علیہ السلام، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گزرے ہیں، یہاں سے چلیں. فحدثني ان الحسین علیہ السلام يقتل بشط الفرات، انہوں نے مجھے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے پر، وہاں پہ ان کی شہادت ہوگی. قال فهل لك لي ان اشمك من تربته، تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ترات خاک کربلا سے آپ کے لیے، آپ کو اس کو خوشبو کے لیے لاؤں، آپ اس کو سونگ لیں؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں. میں نے کہا نعم. فمد يده فقبض قبضة من تراب فاعطانيها فلم املك عيني ان فاضتها. تو جبرائیل نے میرے لیے خاک کربلا لایا ہے، اور جب سے یہ خاک کربلا جبرائیل لے کے آیا تو میں اس وقت سے روتا ہی جا رہا ہوں، اور میں اپنے گریے کو نہیں روک پا رہا. ملاحظہ فرمائیے، کتاب مستدرک حاکم جلد نمبر 5، مستدرک حاکم جلد نمبر 5، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 312 میں. 312، ایک منٹ، کہاں گیا بھائی 312؟ یہ صفحہ نمبر 312. اچھا، یہاں پہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث 8369، 8369 روایت ہے بھائی، حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے بشرط البخاری و مسلم. 8369 8369 علی شرط البخاری و مسلم. ذہبی نے بھی کہا کہ بشرط بخاری و مسلم صحیح ہے. روایت ہے وہب ابن زعمہ سے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو
سوئے، انہوں نے بستر پہ لیٹے سونے کے لیے. اچھا، فاستيقظ وهو حائر، وہ جاگے اور بڑے پریشانی کی حالت میں جاگے. اچھا، وفي يده تربة حمراء، ان کے يقبلها، اور ان کے دست مبارک میں، ان کے ہاتھ مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں سرخ رنگ کی مٹی ہے، اور وہ اس کو چومتے ہی جا رہے ہیں، چومتے ہی جا رہے ہیں. اچھا، قلت ما هذه التربة یا رسول اللہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی تربت ہے کہ آپ کو اس خاک سے اتنا پیار ہے کہ آپ مٹی کو چوم رہے ہیں؟ آپ تو عرش پہ بھی گئے تھے، عرش کو پیغمبر نے نہیں چوما ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے. آپ تو مکے میں تھے، مکے کی خاک کو انہوں نے بوسہ نہیں دیا، تو یہ کون سی خاک کہ آپ اس کو چومتے ہی جا رہے ہیں؟ قال اخبرنی جبرائیل علیہ السلام ان هذا يقتل بارض العراق للحسین علیہ السلام. اس نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جبرائیل یہ خاک لے کے آیا، انہوں نے کہا یہ امام حسین علیہ السلام کا خاک پا ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا محل ہے کربلا، اور وہ میرے لے کے آئے کہ میرے بیٹے وہاں پہ شہید ہوں گے. قلت لجبرائیل ارنی تربت الارض التي يقتل بها، میں نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل مجھے وہ مٹی لا کے دے، میرا فرزند حسین علیہ السلام جہاں پہ شہید ہوں گے، جبرائیل میرے لیے وہ خاک لا کے دے. تو جبرائیل لے خاک لے کے آئے. اچھا، اور یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. اس سے پہلے والی حدیث دیکھیں 8368، عمار بن یاسر بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فیما یرى النائم نصف النہار اشعث اغبر، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، خواب میں دیکھا میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دوپہر کا وقت تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ کنگھی نہیں تھا، بال ان کے پریشان تھے، اور ان کے سر پہ بڑا غبار، خاکالود چہرہ. میں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں خواب میں دیکھا. معه قارورۃ فیہا دم، میں نے کہا ان کے پاس ایک برتن ہے، ایک شیشہ ہے، اس میں خون ہے. میں نے کہا یا نبی اللہ ما ھذا، میں نے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ فرمایا ھذا دم الحسین علیہ السلام واصحابہ لم ازل التقطه منذ اليوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بیٹے فرزند امام حسین علیہ السلام کا خون ہے صبح سے ابھی، اور اس کے اصحاب کا، ان کے اصحاب کا، تو ابھی صبح سے میں ان کے خون جمع کر رہا ہوں. قال فاحصى ذلك اليوم فوجدوه قتل قبل ذلك بيوم، ہم نے حساب کیا کہ جس دن ابن عباس نے ہمیں حدیث یہ نقل کیا اس دن سے ایک دن پہلے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے. اچھا، تو میرے محترم ناظرین، خاک کربلا کیا افضل ہے؟ خاک مکہ افضل ہے. خاک مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بوسہ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، خاک مکہ کو کبھی بوسہ نہیں دیا. مکہ اس میں اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ وہاں نہیں رہتا مکے میں. اور بھائی مکے میں اللہ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے، مکان اللہ کا محتاج ہے، اللہ مکان کا محتاج نہیں ہے. یہ جو کہا بیتی، یہ کہ اللہ سے ایک نسبت یہ کہ یہ مبارک مکان ہے، اس لیے نہیں کہ آخر وہ اللہ وہاں پہ رہتا ہے. اللہ مکے میں نہیں رہتا، اللہ عرش میں بھی نہیں رہتا، اللہ کسی مکان میں نہیں، اللہ جسم نہیں ہے. اگر اللہ جسم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مکان کا محتاج ہے، مکان ہوگا تو اللہ ہوگا. مکان کا بنانے والا کون ہے پھر؟ یہ تو مشرک ہو جائے گا. اللہ تو محتاج ہوگا، پھر اللہ کا کوئی خالق ہوگا. اللہ تعالیٰ مکے میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. مکے کی سرزمین مقدس ہے کعبے کی وجہ سے، بیت الحرام کی وجہ سے، لیکن جو شرافت اللہ تعالیٰ نے اور جو قداست اللہ تعالیٰ نے کربلا کی مٹی کو دیا، مکے کو نہیں دیا. اگر مکے کی مٹی کو دی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبرائیل مکے کی مٹی بھی تحفے میں لاتے. مکے کی مٹی بھی لے کے آتے نا، کبھی عرش کی مٹی کو لے کے آتے، نہیں لائے. صرف کس تربت کو لے کے آئے تحفے میں؟ صرف تربت لائے امام حسین علیہ السلام کو. اور یہ کوئی شیع حدیث نہیں، بشرط بخاری حدیث ہے، بشرط بخاری اور مسلم حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کی مٹی کو رو رو کر چومتے تھے. تو یہ جو ہے یہ کربلا کی مٹی ہے. اگر ہم کہہ دیں کہ یہ سب مٹیوں سے افضل ہے، یہ ہم اپنے سے نہیں کہتے، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اس میں بہت ہیں. تو یہ مخالفین کے کتب میں اس کے احادیث ہے. اگر میں آپ کو مخالفین کے کتب میں سے مزید احادیث دکھا دوں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اس میں بہت سارے احادیث آپ کو دکھا سکتا ہوں. اچھا، آپ مزید بولیں بھائی صاحب.